بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. جنگ کے بادلوں کے بیچ انڈیا میں چوکسی، 244 ضلع موک ڈرلز کے لیے تیار، دشمن کے حملے سے نمٹنے کی مشق کی جائے گی۔ اجیت دووال نے کی مودی سے ملاقات، برہموس سپرسونک میزائل کی تفصیلات جاری، پورا پاکستان نشانے پر۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے انڈیا اور پاکستان سے کہا تحمل سے کام لیں، مسئلے کا فوجی حل نہیں، اسلام آباد سے کیے سخت سوال۔ پاکستان نے ڈیفنس بجٹ میں 18% اضافے کا کیا اعلان، وزیر اطلاعات نے کہا ایسا ماریں گے ابھینندن کو بھول جائیں گے۔ مودی کو پہلگام حملے کی پہلے سے جانکاری تھی، انٹیلیجنس رپورٹس پر جموں کشمیر کا دورہ کینسل کیا گیا، کھرگے نے لگایا الزام۔ اسد الدین اویسی سری نگر پہنچے، کہا پہلگام کے مجرموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ حماس نے کہا جنگ بندی میں کوئی دلچسپی نہیں، 24 گھنٹوں میں 48 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیل نے یمن کے حدیدہ میں کیے حملے، بندرگاہ پر 50 بم گرائے گئے، ایران نے کی مذمت۔ امریکہ اور ایران کے بیچ چوتھے دور کی بات چیت اتوار کو عمان میں ہوگی، تہران نے کہا پابندیوں سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کیا انڈیا اور پاکستان کے آسمانوں پر جنگ کے بادل گہراتے جا رہے ہیں؟ سرگرمیوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ مرکزی حکومت کے حکم پر ملک کی کئی ریاستوں میں دشمن کے حملے کی صورت میں حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کے لیے کل یعنی 4 شنبے کو مشقیں کی جائیں گی۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ملک کے 244 ضلعوں میں موک ڈرلز کا حکم دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے اعلان کیا کہ 4 شنبے کو ملک بھر میں سول ڈیفنس کی موک ڈرلز ہوں گی۔ دہلی، اتر پردیش، اڑیسہ، ویسٹ بنگال اور دوسری ریاستوں میں اس طرح کی مشقوں کی ہدایت دی گئی ہے۔ پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اس حملے کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان زبردست تناؤ پایا جاتا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ ہم تیاری کی حالت کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم خامیوں کی نشاندہی کریں گے۔
وزارت داخلہ نے بتایا کہ 7 مئی کو پورے ملک کے شہری اور دیہی علاقوں میں سول ڈیفنس کی حالت کی تیاری کا جائزہ لیا جائے گا اور اسے بہتر بنایا جائے گا۔ مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں سے کہا کہ موجودہ جیو پولیٹیکل حالات میں جو نئے اور پیچیدہ خطرے ہیں ان کے مد نظر 244 ضلعوں میں ماک ڈرلز ہوں گی۔ جموں کشمیر، پنجاب، راجستھان، ہماچل پردیش اور گجرات جیسی سرحدی ریاستوں میں یہ مشقیں ہوں گی۔ ان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہوائی حملے کی وارننگ کے سسٹم کی بھی جانچ کی جائے گی۔ 7 مئی کی مشقوں کے دوران بلیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے۔ 100 انتہائی حساس مقامات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جن میں دارالحکومت دہلی بھی شامل ہے۔ 1971 کے بعد سے یہ اس طرح کی پہلی سیکیورٹی مشقیں ہیں۔ 1971 وہ سال ہے جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان 2 محاذوں پر جنگ ہوئی تھی۔ ڈرلز کی تیاریوں کے سلسلے میں لکھنؤ سول لائنس علاقے میں ہوائی حملے کے سائرن بجائے گئے۔ اتر پردیش میں 19 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں جوخم والے علاقے قرار دیا گیا ہے۔ دہلی پولیس کو سول ڈیفنس اور ایمرجنسی پروٹوکول کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کرناٹک کے 3 ضلعوں، گجرات کے 15، مہاراشٹر کے 16 ضلعوں میں بھی مشقیں کی جائیں گی۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ہوم سیکریٹری گووند موہن نے بھی تمام ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کے ساتھ میٹنگ کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں چہارشنبے کی ماک ڈرلز کے بارے میں غور کیا گیا۔ ایک دن پہلے ڈیفنس سیکریٹری راجیو کمار سنگھ نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان کے ساتھ تناؤ کے بیچ انڈیا نے برہموس سپر سونک کروز میزائلز کی صلاحیتوں کی تفصیلات بتائی ہے اور کہا ہے کہ پورا پاکستان اس کی زد میں ہے۔ حال ہی میں اس میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا جس کی رینج 800 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ انڈیا کے ساتھ تناؤ کے بیچ پاکستان نے بھی 2 میزائل تجربے کیے ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل نے انڈیا اور پاکستان سے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لیں۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ گوٹریز نے پہلگام حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات نازک موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ حالیہ برسوں میں اپنی انتہا پر پہنچ گیا ہے اور انہیں یہ دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ فوجی ٹکراؤ کو ٹالا جائے جس سے صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ سیکریٹری جنرل نے امن کی ضرورت پر زور دیا۔ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں انڈیا پاکستان تناؤ پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے کشمیر مسئلے کو حل کرنے میں عالمی ادارے کی مداخلت پر زور دیا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک امن کا پابند ہے اور بات چیت کو ہی آگے بڑھنے کا ایک راستہ سمجھتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی یہ میٹنگ بند کمرے میں ہوئی۔ اس میٹنگ کے تعلق سے زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کونسل نے پاکستان سے بعض سخت سوالات کیے۔ گریس کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی جو اس مہینے سیکیورٹی کونسل کا صدر ہے۔ پاکستان بھی فی الحال 15 رکنی سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے۔ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تناؤ کے بیچ ڈیفنس بجٹ میں 18% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے کہا کہ اگلے بجٹ میں ڈیفنس بجٹ کو 2.5 ٹریلین روپے کر دیا جائے گا۔ حکومت اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں سال 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے والی ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں انڈیا کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز کے اسپیکر مائک جانسن نے کہا کہ انڈیا امریکہ کا اہم پارٹنر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ حکومت نے پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف انڈیا کی لڑائی میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صدر کانگریس ملکارجن کھرگے نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے مہینے اس لیے اپنا جموں کشمیر کا دورہ کینسل کیا کیونکہ انہیں پہلگام حملے سے 3 دن پہلے انٹیلیجنس رپورٹ مل چکی تھی۔ جھارکھنڈ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کھرگے نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی حکومت نے یہ بات مانی ہے کہ یہ حملہ انٹیلیجنس فیلئر کا نتیجہ ہے۔ کھرگے نے کہا کہ اگر حکومت کو معلوم تھا تو کیوں اس نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ کانگریس پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی میں حکومت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مرکزی حکومت نے کیوں انٹیلیجنس رپورٹ ملنے کے بعد بھی پہلگام میں سیکیورٹی تعینات نہیں کی۔ کھرگے نے سوال کیا کہ کیا بے قصور جانیں ضائع ہونے کے لیے مرکزی حکومت کو جواب دہ نہیں بنانا چاہیے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کہا کہ پہلگام کے بزدلانہ حملے کے مجرموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے۔ سری نگر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ پہلگام حملے سے کشمیر ٹورزم متاثر ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ آل پارٹی میٹنگ میں بھی ہم نے یہ بات کہی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر ٹورسٹوں کو نشانہ بنانے کے بارے میں انہوں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ سے ایسے حملوں کے خلاف رہے ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کرنے کے بارے میں اویسی نے عوام سے کہا کہ وہ انتظار کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اس سمجھوتے کا ایک میکینزم ہے۔ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے بہت کم ہے اور ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے یہاں پر 26 لوگوں کی جانیں لے لی اور سب سے دردناک اور انسانیت سوز بات یہ ہے کہ خواتین کو بچوں کو الگ کر کے
मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़ दह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। इंडिया के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान से भी जारहाना बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के बीच एक दीवार है। इंडिया हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो शर्म की बात है। अगर इंडिया की तरफ से कोई मिस एडवेंचर होता है तो ऐसा मारेंगे कि अभिनंदन को भी भूल जाएंगे। वो पाकिस्तान कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे जहाँ पर इंडिया के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं गाज़ा की। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि उन्हें इसराइल के साथ जंगबंदी बातचीत में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो गाज़ा के खिलाफ इसराइल की हंगर वॉर को रोके। बासिम नईम ने AFP न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि जंगबंदी की नई तजवीज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि बातचीत में कोई समझदारी नहीं है। जब तक नस्ल कुशी जारी रहेगी और भूख से मारने का सिलसिला जारी रहेगा, बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डाले और गाज़ा में भूख, प्यास और हथियारों से मारने के जराइम को ख़त्म कराए। जहां हमास ने इसराइल के साथ बातचीत से इनकार किया है, वहीं कतर ने कहा है कि हॉस्टेजेस को रिहा कराने और लड़ाई रोकने के लिए कोशिशें अब भी जारी हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि गाज़ा में 66,000 बच्चे भूख से मर रहे हैं। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ UN एजेंसी UNRWA ने ये बात बताई। UNRWA के तर्जुमान ने कहा कि गाज़ा के लाखों फ़लस्तीनी दर्दनाक हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें 2 या 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। गाज़ा की हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगले 48 घंटों में हॉस्पिटल्स बिल्कुल ठप हो जाएंगे। इसराइल 2 महीने से ज़्यादा अरसे से गाज़ा में खाना, पानी, दवाएं, फ्यूल, हर चीज़ रोक रहा है। गाज़ा में इसराइल के हमले जारी हैं। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 48 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 142 ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 51,615 हो गई है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने वाशिंगटन में मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने मगरबी किनारे और गाज़ा की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। उन्होंने सीरिया के हालात पर भी गौर किया। रूबियो ने कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने इलाकाई सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और खुशहाली में ताउन के लिए जॉर्डन की तारीफ की। इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने यमन के हुदैदा में कई हमले किए हैं। यमन के हुसियों की तरफ से इसराइल के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के बाद ये कार्रवाई की गई। इसराइली मीडिया में हमले की तस्दीक की गई। बताया गया कि हुदैदा एयरपोर्ट पर 50 बम गिराए गए। करीब में वाक़ एक सीमेंट फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। इन हमलों का मकसद हुसियों की मुआशी और फौजी ताकत को कमज़ोर करना बताया गया। इसराइली ओहदेदारों ने बताया कि अमेरिका के साथ तालमेल के जरिए ये हमले किए गए। 2 दिन पहले तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुसियों के एक ज़बरदस्त हमले के बाद कई एयरलाइंस ने फ़्लाइट्स रोक दी थीं। हुसी गाज़ा जंग शुरू होने के बाद से ही फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए इसराइल पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने हुसियों की ताकत को रोकने के लिए बरतानिया के साथ मिलकर इससे पहले यमन में कई हमले किए। ईरान ने यमन में इसराइली जारहियत की मजम्मत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने एक बयान में कहा कि इसराइली जारहियत एक जुर्म है और आलमी कानून और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी और खित्ते के मुल्कों से कहा कि वो अमेरिका और इसराइल की तरफ से खून खराबे को रोकने में कदम उठाए। अमेरिका और इसराइल का कहना है कि हुसी ईरान के इशारों पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया है और कहा है कि हुसी अपने फैसलों में आज़ाद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान चौथे दौर की बातचीत इतवार को ओमान के दारुल हुकूमत में होगी। ओहदेदारों के हवाले से ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर दी है। इससे पहले बातचीत के 3 दौर हो चुके हैं। अमेरिका के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने बातचीत में कुछ प्रोग्रेस की है। बातचीत का चौथा दौर इटली के दारुल हुकूमत रोम में पिछले दिनों होने वाला था, लेकिन उसे मुलतवी किया गया। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों से मुल्क के आम लोग मुतासर हो रहे हैं और इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका बातचीत में संजीदा नहीं है। ईरानी तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। रशिया ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ 3 दिन की जंगबंदी के मंसूबे पर कायम है। यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को में गिरा, इसके बावजूद ये ऐलान किया गया। रशिया ने जुमेरात से 3 दिन के सीज़ फायर का ऐलान किया है। दूसरी आलमी जंग में नाज़ी जर्मनी की शिकस्त और सोवियत फोर्सेस की कामयाबी की याद में विक्ट्री डे की सालगिरह के मौके पर सीज़ फायर का ऐलान किया गया है। इस दौरान क्रेमलिन के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने वार्निंग
وارننگ دی ہے کہ اگر یوکرین جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے مناسب جواب دیا جائے گا۔ اس دوران یوکرین کے سومی اور اوڈیسا شہروں میں رشیا کے حملوں میں 4 لوگ ہلاک ہو گئے۔ جرمنی میں فیڈرک مرز پارلیمنٹ میں میجارٹی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس طرح وہ چانسلر نہیں بن سکے۔ فیبروری کے الیکشنز میں ان کی پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن پارلیمنٹ میں وہ 6 ووٹوں سے پیچھے رہ گئے۔ اس طرح انہیں پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مرز کو 316 ووٹ حاصل کرنے تھے، لیکن انہیں 310 ووٹ حاصل ہوئے۔ یہ کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر کے لیے ایک دھکا ہے۔ مرز کی ناکامی کی جدید جرمنی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اب اکثریتی پارٹی کو نئے لیڈر کو چننے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے 14 دنوں کا وقت ہے۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء لندن میں علاج کے بعد منگل کو ڈھاکہ واپس ہوئے۔ ان کی واپسی سے عارضی حکومت پر الیکشنز کرانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ بیگم خالدہ ضیاء دن کے 10:43 پر ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر اپنے حامیوں کے جوش و خروش کا جواب دیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم کی طرف سے انہیں ایک خصوصی ایئر ایمبولینس فراہم کی گئی تھی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے دسمبر میں الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. جنگ کے بادلوں کے بیچ انڈیا میں چوکسی، 244 ضلع ماک ڈرلز کے لیے تیار، دشمن کے حملے سے نمٹنے کی مشق کی جائے گی۔ اجیت دووال نے کی مودی سے ملاقات، برہموس سپر سونک میزائل کی تفصیلات جاری، پورا پاکستان نشانے پر۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے انڈیا اور پاکستان سے کہا تحمل سے کام لیں، مسئلے کا فوجی حل نہیں، اسلام آباد سے کیے سخت سوال۔ پاکستان نے ڈیفنس بجٹ میں 18% اضافے کا کیا اعلان، وزیر اطلاعات نے کہا ایسا ماریں گے ابھینندن کو بھول جائیں گے۔ مودی کو پہلگام حملے کی پہلے سے جانکاری تھی، انٹیلیجنس رپورٹس پر جموں کشمیر کا دورہ کینسل کیا گیا، کھرگے نے لگایا الزام۔ اسد الدین اویسی سری نگر پہنچے، کہا پہلگام کے مجرموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ حماس نے کہا جنگ بندی میں کوئی دلچسپی نہیں، 24 گھنٹوں میں 48 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیل نے یمن کے حدیدہ میں کیے حملے، بندرگاہ پر 50 بم گرائے گئے، ایران نے کی مذمت۔ امریکہ اور ایران کے بیچ چوتھے دور کی بات چیت اتوار کو عمان میں ہوگی، تہران نے کہا پابندیوں سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.